بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 40 سال جو نبوت سے پہلے کے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اپنے دوسرے چاچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ ابو طالب کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں شبانی گلی بانی کا وہ فریضہ بھی سر انجام دیا ہے جو غالباً تمام انبیاء اور رسول کا ایک مشترک وصف رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ بانی بھی کی، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عرب کے لق و دق صحرا میں ایک ایسی فضا میں جہاں دور دور تک کوئی منتفس نظر نہیں آتا تھا، اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ، یہ در حقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کتاب فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا، جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ مبارکہ میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ الغاشیہ کی یہ آیتیں ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضمر ہیں اللہ کی حکمت اور قدرت کی؟ انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ اچھا، یہ ہے وہ کتاب فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنی فاطر کے قریب ترین آتا ہے، اور اس کے بھرپور مواقع محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتی کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے عین منجدھار میں رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا، اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا لوحہ تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور امین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا لوحہ لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ ہی یاد نہیں رہا۔ 3 دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، چنانچہ گھبرایا ہوا اسی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہرحال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے الصادق اور امین کا خطاب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسان کا جان لینا یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شأن شان نہ تھا۔ اچھا، اس جنگ کے حوالے سے ہم مزید تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اس تب تک کے لیے انشاءاللہ پھر صدق اللہ العظیم۔